بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں 793 نمبر حدیث پاک تک پہنچ چکے تھے، اور ایک دفعہ پھر اس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، پھر ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ واپس جائیں، پھر نماز پڑھیں کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے نماز دہرائی، پھر آیا، پھر اس نے سلام کیا، پھر نبی نے یہی واپس نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بس آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ اعتدال سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اعتدال سے سجدہ کر لو، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر دوسرا سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کر لو، پھر اپنی پوری نماز اسی طرح پڑھو۔ اس پہ تھوڑا تبصرہ ہو چکا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شارع علیہ السلام ہیں، آپ پر ایک بھاری ذمہ داری تھی کہ اپنی وہ امت جو اس وقت آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے موجود ہے، اس کی اس انداز سے اصلاح اور تربیت فرما دیں کہ قیامت تک آنے والے ان واقعات سے اور ان تمام امور سے ہدایت حاصل کر سکیں اور ان کے لیے دین کا کوئی بھی پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ قرآن نے اجمالی طور پہ احکام بیان کیے، یعنی تفصیل بیان نہیں کی۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی گویا کہ ایک طرح سے حدیثوں کی شکل میں قولی تفسیر اور اپنے عمل کے ذریعے ایک عملی تفسیر باقاعدہ دکھائی، لیکن اس میں بھی یقیناً تمام پہلو واضح نہ ہو سکے کیونکہ موجودہ دور اور کئی ادوار ایسے آتے رہیں گے جس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی اور لوگوں کو مسائل نئے ان کے ذہن میں آئیں گے، نئی پریشانیاں، نئی آزمائشیں۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر سے دور زندگی میں ایسے اصول وضع فرما دیے کہ قیامت تک کا کوئی بھی مسئلہ تشنہ نہیں رہ جائے گا، اس کو حل کر لیا جائے گا۔ اس لیے اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے جو اہل اسلام ہیں کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ دین کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے، جتنی توفیق الہی حاصل ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی ان کی کثرت مصروفیات کے بعد ان کے لیے دیگر جو فراغت کے اوقات ہیں جس میں وہ آرام سے تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ جتنا وہ کر سکتے ہیں کریں۔ اسی طرح عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ سیکھے اور دوسروں تک بیان نہیں پہنچائے، ورنہ اگر صرف ہم تبلیغ دین چند لوگوں تک محدود کر دیں اور سمجھیں کہ انہی کی ذمہ داری ہے تو پھر کبھی بھی دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر یہ بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بعض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل سے صحبت میں رہتے تھے، قریب لوگ تھے، تو وہ ہر چیز کو جان گئے تھے، اچھی طریقے سے وہ مسائل کو سیکھ چکے تھے۔ لیکن جو باہر کے لوگ ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ مبلغین سے دین سیکھتے تھے، اور وہ مبلغ ایسے ہوتے تھے کہ جتنا سیکھا سرکار سے وہ چلے گئے اپنے قبیلے میں سکھا دیا، تو وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے تھے، تو پھر لوگوں کو ہر چیز کا حل مکمل طور پہ معلوم نہیں ہو پاتا تھا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک عالم ایک بات سمجھاتا ہے، کوئی اپنی سمجھ کے مطابق کیسا سمجھتا ہے، کوئی کیسا سمجھتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لیتا ہے۔ تو اب یہ نہیں تھا کہ جو مبلغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے اسی طرح نماز کی تعلیم دی ہوگی تو وہ سمجھ نہ سکے یہ شخص جو تھے، اور انہوں نے جس طرح سیکھا، اور اب جب موقع آیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو سرکار نے باقاعدہ آپ کی اصلاح فرمائی۔ تو اسی طریقے سے عام لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہر ایک نے سب چیزیں سیکھی نہیں ہوتی، ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ عذر پیش کرے کہ دیکھیں جی بعض صحابہ تھے انہیں بھی نہیں معلوم تھا تو سرکار نے ان کو سکھایا، اس طرح ہمیں بھی نہیں پتا تو علماء کو چاہیے ہمیں سکھائیں، تو جواب اس کا یہ ہے، یا پہلی بات تو یہ کہ آپ کا خیال
ایک لحاظ سے درست اور دوسرے لحاظ سے غلط بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ نیا دور اسلام تھا اور آہستہ آہستہ علم عام ہو رہا تھا، اس لیے اس وقت کسی کا بعض مذہبی تعلیمات سے نا آشنا رہ جانا کوئی قابل تعجب بات نہیں، لیکن 1500 سال میں جو دین اسلام پر کام ہو چکا، جو علماء نے کتابیں لکھ دیں، جس طرح ہر زبان میں دین کو عام فہم اور آسان کر دیا گیا، اس کے بعد اگر کوئی ان مراجع تک نہ پہنچے، ان ذریعوں تک نہ پہنچے، اپنی کثرت مصروفیات کو یا اپنی غفلت کو یا اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بنیاد بنا کر ان سے دور رہے، تو پھر بتائیے قصور کس کا ہے؟ عالم کو آپ کے گھر پر آ کے دستک دے کے تو زبردستی آپ کو علم نہیں سکھا سکتے نا، اور کہاں کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکلف بنا دیا ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو، کہ وہ خود دین سیکھے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں، اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی کہ معلومات میں اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ معلومات کا مطلب کسی ایک ٹاپک یا کسی ایک شعبے سے متعلق چند چیزیں جان لینا، اس کو معلومات کہہ دیں گے، ہے یہ بھی علم، لیکن یہ معلومات کے درجے میں آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ٹاپک کو لے کے اس کو ہر پہلو سے اچھی طریقے سے اس کو جانیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے یہ سیکھ لیا جی وضو جو ہے پیشاب کرتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، بس، تو اس کو ہم کہیں گے یہ معلومات۔ ہاں، اگر وہ پورا وضو ٹوٹنے کے تمام جتنے اسباب ہیں ان سب کو جان لے، باقاعدہ سیکھ لے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے پاس وضو ٹوٹنے کا علم آ گیا ہے، پھر اس کو علم کہیں گے۔ تو ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ معلومات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، علم پر نہیں۔ کون ہم میں سے ایسا ہے جو باقاعدہ کسی عالم دین سے سیکھے، باقاعدہ دینی کتابیں پڑھے؟ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، اور اس کا خمیازہ گھر والے بھی بھگتتے ہیں، کہ جب گھر کا سرپرست ہی بیچارہ سے فرصت نہیں ہے دین سیکھنے کی، تو پھر بیوی بھی جاہلہ، پھر بچے بھی بیچارے ایسے ہی ہیں۔ پھر بروز قیامت جب یہ بیوی اور بچے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جاہل رہ جانے کے سلسلے میں اس سرپرست کا دامن پکڑیں گے، تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا، لیکن وہاں پچھتانا نافع نہیں ہوگا۔ اس لیے ذمہ داری گھر کے سرپرست کی ہے کہ وہ باقاعدہ ایسا اہتمام کرے کہ اس سے بیوی بچے علم دین سیکھیں، اور علم سیکھیں، معلومات میں۔ اب جیسے یہ پروگرام ہے درس بخاری ہے، یا میرا احکام شریعت پروگرام، یا اور آپ میڈیا پہ جو پروگرامز دیکھتے ہیں، ان سے معلومات آتی ہیں، علم نہیں۔ ہاں، احکام شریعت پروگرام میرا ایسا ہے کہ جس میں شروع میں علم ہی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی ایک ٹاپک لیتا ہوں، اس سے متعلق مسائل، لیکن وہ ایک ہی نشست میں ختم نہیں ہوتا، وہ یقینی سی بات ہے بہت سارے پروگرامز میں جا کے پورا ٹاپک کور ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ جو پروگرام ہے درمیان کے نکل جاتے ہیں تو وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض اوقات بعد والے مسئلے سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ربط ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے باقاعدہ ذہن بنائیں کہ علم کو سیکھا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادات کو کامل کر کے اور معاملات کو شرعی تقاضوں کے مطابق حل کر کے، یا معاملات بالکل شرعی تقاضے کے مطابق کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت نہ ہو، سرخرو ہو جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الدعاء فی الرکوع، رکوع میں دعا کرنے کا باب۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، اور حدیث نمبر ہے 794۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں دعا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ تھی کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ ہمارے رب، اور تیری حمد کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رکوع میں بھی سرکاری دعا کرتے تھے اور سجدے میں بھی، اور یقینی سی بات ہے کہ اتنی آواز سے یہ ہوتی ہوگی کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفل نماز تھی یا فرائض تھے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ سرکار اور بعض نے ان کو صرف سنن اور نوافل کے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ فرض میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، اور جب آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت قریب سے نماز گزری تھی کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن پھر میں مدینے کے کسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں،
تو اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس کی ماں کی قلبی بے چینی اور بے قراری کو محسوس کر کے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اب یہ دعائیں وغیرہ اگر سجدوں میں اور رکوع میں کریں گے تو طویل نماز ہو جائے گی، اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہ سنن اور نوافل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، فرائض میں نہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے اگر آپ کرنا چاہیں تو سنن اور نوافل میں یہ دعائیں کر لیں، جو بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں، پرٹیکولر یہی دعا نہیں، کوئی بھی ایسی دعا جس میں آخرت کے بارے میں سوال ہو، بخشش و مغفرت کے معاملات ذکر کیے گئے ہوں، وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ فرض پڑھیں اور خصوصاً امام حضرات انہیں تھوڑا سا احتیاط ہی رکھنی چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، امام اور مقتدی جب رکوع سے سر اٹھائیں تو کیا کہیں، اس کا باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے تو کہتے ربنا ولک الحمد، اور آپ جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب دو سجدوں سے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے کہ جب رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ ایک روایت کے مطابق ہے، لیکن اس کے مخالف کثیر روایات ایسی ہیں کہ سرکار نے رکوع سے اٹھتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھی ہے، بلکہ وہی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کے آپ فرماتے تھے۔ تو لہذا اس روایت سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہوگا کہ سرکار نے رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی تکبیر پڑھ لی تھی، تو یہ لیکن اکثر جو سرکار کا عمل ہے وہ یہی کہ سجود میں جاتے ہوئے ان سے اٹھتے ہوئے تکبیر ہوتی تھی، لیکن خاص رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ تسبیح ہوتی تھی سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب فضلی اللہم ربنا لک الحمد، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد کہنے کی فضیلت کا باب۔ حدیث نمبر 796 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس شخص کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام الحمد شریف ختم کرتا ہے تو اس پر یہ جو کہ دعائیہ ایک پوری سورہ ہے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہہ دیتے ہیں، اور جب فرشتے آمین کہتے ہیں، یہ الحمد والی میں پہلے عرض کر رہا ہوں، تو جس سرکار نے فرمایا جس کا قول فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ بخش دے گا۔ اسی طریقے سے یہاں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، گویا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو بھی فرشتے وہی جملہ دہراتے ہیں کہ جو ہم مقتدی دہراتے ہیں، ربنا ولک الحمد۔ سرکار نے فرمایا جس کی یہ ربنا ولک الحمد فرشتوں کی ربنا ولک الحمد کے موافق ہو گئی، موافقت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ جیسی فرشتوں نے کہا آپ نے بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا، یا آہستگی میں موافقت کہ جیسے فرشتے آہستہ کہتے ہیں تم بھی آہستہ کہہ دو، اور یہی زیادہ قرین قیاس ہے، تو اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ گزشتہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اس کی بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ کبیرہ گناہ یا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی بخشا جاتا ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی سبب کے بخش دے، یا پھر اگر کوئی کافر ہے وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام اس کے سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، یا پھر حج ہے کہ حج کریں گے میدان عرفات میں پہنچیں گے تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جائیں گی، اور جب مزدلفہ میں پہنچتے ہیں تو جو بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہیں وہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یا پھر کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں توبہ سے، کہ جب انسان شریعت کے تقاضے کے مطابق کامل توبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک و صاف جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس قسم کی جو احادیث کریمہ ہیں کہ وضو کریں گے گناہ جھڑ جائیں گے، آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں ہر قدم پہ آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، اگر آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو 10 گناہ بخشے جاتے ہیں، ان میں گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں۔
اگلی یہ باب کا کوئی عنوان قائم نہیں کیا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے جب کوئی باب قائم نہیں کرتے ہیں تو علماء نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا باب بھی پچھلی والا ہی باب ہوگا۔ تو 797 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب نماز پڑھوں گا۔ نماز کے قریب نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ جیسے سرکار نے پڑھی بعین ہی ویسی پڑھوں گا، یعنی بہت ہی ملتی جلتی، قریب قریب۔ اور یہ لفظ اس لیے کہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہو جائے، اس سے سرکار کی نماز کے قریب نماز پڑھوں گا۔ بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظہر کی دوسری رکعت میں اور عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ اس میں مومنوں کے لیے دعائے خیر کرتے اور کفار پر لعنت کرتے تھے۔ تو دعائے قنوت کیوں پڑھتے تھے یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل۔ ایک اور پہلے حدیث پاک لے لیں، اس سے دیکھیں یہ ثابت ہوا کہ ظہر کی دوسری رکعت میں اور عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں آپ فرماتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ رکوع سے اٹھے، اس کے بعد دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے، جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ حرمین وغیرہ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد کافی دیر تک دعائے قنوت پڑھتے رہتے ہیں۔ فجر کے اندر پڑھتے ہیں، ابھی نمازوں میں نہیں، اس میں 3 نمازوں کا ذکر ہے۔ لیکن اگلی حدیث دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مغرب اور فجر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی۔ الفاظ یہ ہیں کہ کان القنوت فی المغرب والفجر، کہ مغرب اور فجر میں قنوت ہی جاتی تھی۔ چونکہ یہ پاسٹ کا لفظ ہے تو اس سے استدلال یہی کیا ہے علماء احناف نے کہ پہلے پڑھی جاتی تھی، بعد منسوخ ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبیلہ رغل اور زکوان ایک قبیلہ تھا جس کے خلاف سرکار نے اس طرح دعائے قنوت ضرور پڑھی ہے، ان کے خلاف دعا فرمائی ہے، دعائے قنوت ضرور پڑھی ہے، ان کے خلاف دعا فرمائی ہے حالت نماز میں، لیکن بعد میں اس کو ترک فرما دیا۔ اس کی تفصیل عرض کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔